بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابی سلمہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک مرد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا، جس کے 2 سر، 2 منہ، 2 دماغ، 4 آنکھیں اور 2 شرمگاہیں تھیں۔ اس کی ایک بہن تھی۔ اصل میں ان کا جھگڑا میراث کا تھا اور یہ 2 سروں والا شخص 2 حصے مانگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملہ میں بہت پریشان ہوئے۔ اسی طرح باقی صحابہ بھی جو اس وقت موجود تھے وہ بھی حیران ہوئے اور اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور معاملہ پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب یہ شخص سوئے تو اس کو دیکھو کہ اس کی 4 آنکھیں اور 2 منہ سب کے سب بند ہوں تو سمجھ لو کہ اس کا ایک بدن اور جسم ہے، اور 2 آنکھیں بند اور 2 کھلی ہیں تو اس کے 2 بدن اور 2 روح ہیں۔ اور دوسرا فیصلہ یہ بھی ہے کہ اس کو خوب کھانا کھلاؤ اور پانی بھی پلاؤ۔ پھر جب پیشاب کرنے لگے اور دونوں مقامات سے بیک وقت پیشاب آئے تو بدن ایک ہے، اور اگر ایک مقام سے پیشاب آئے اور دوسرے سے نہ آئے تو پھر بدن 2 ہیں اور شخص بھی 2 شمار ہوں گے۔ ایک بچے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے باپ کے مال کا مطالبہ کیا۔ اس نے بتایا کہ میں مدینہ میں ہوں اور میرا باپ کوفہ میں فوت ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو جھڑکا اور کہا، تیرا دماغ خراب ہے، کوفہ میں مرنے والا تیرا باپ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ اتنا بوڑھا تھا کہ قابل اولاد بھی نہ تھا۔ بچہ روتا ہوا مسجد سے باہر آ رہا تھا کہ راستہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے مسجد میں لاؤ، آج میں اس کا وہ فیصلہ کروں گا جو خداوند عالم نے 7ویں آسمان پر کیا ہوگا، اور یہ فیصلہ وہی کرے گا جس کو خدا نے برگزیدہ بنایا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بچے کے والد کی قبر کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ کوفہ میں تھا، لیکن اس کی لاش کو وہاں سے لا کر مدینہ میں دفن کیا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چلو بچے کے باپ کی قبر پر چلتے ہیں۔ جب قبر پر آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس قبر کو کھولو اور اس کی پسلی کی ایک ہڈی نکال کر مجھے دو۔ قبر کو کھول کر پسلی کی ہڈی لائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہڈی بچے کو سونگھنے کے لیے دی۔ بچے نے جو ہی ہڈی کو سونگھا اس کی ناک سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میت اس کا واقعی باپ ہے، اس کا مال اسے دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈی سونگھنے سے خون آ جائے اور ہم مال اس کے حوالے کر دیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا اب یہی ہڈی دوسروں کو سنگھاؤ۔ جب وہ ہڈی دوسروں کو سنگھائی گئی تو کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ پھر بچے کو سنگھاؤ۔ جو ہی بچے نے ناک رکھی تو فوراً خون کا فوارہ جاری ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مرنے والا اس بچے کا باپ نہ ہوتا تو اس کے ناک سے خون جاری نہ ہوتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میت کا تمام ترکہ اس بچے کے حوالے کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باخدا میں نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ کبھی جھٹلایا گیا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔